ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو ہم نے منظر دیکھا ہے اسمبلی میں وہ کوئی نیا منظر نہیں تھا، اب یہ روایت بن چکی ہے، ایوان ایسے ہی چلتا ہوا ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں بھی۔ سیاسی ڈائیلاگ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تنگ نظری، نفرت، عدم برداشت اور سیاست کو اپنی ذاتی دشمنی پر تعبیر کرنا، اور اس کی وجہ سے کشیدگی پاکستان کی سیاست میں چلی آ رہی ہے۔ نظریات آج کی دنیا میں اہم نہیں رہے، اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ کون سے وہ بڑے نظریات ہیں جن کے اوپر ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور معاشی مسائل کا حل بھی وہی ہے جو دنیا نے تجویز کر رکھا ہے پاکستان کے لیے۔ نہ ان سے مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہ تحریک انصاف، نہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اقتدار کی جنگ ہے، ذاتیات ہے، اور ایک عرصے سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے مخالفین کی ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہے تو ہم نے ان کو کام کرنے نہیں دینا۔ اور جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو ہم نے دیکھا کہ اسی قسم کا ماحول تھا، اور کافی ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، ایوان کے اندر بھی باہر بھی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وزیر اعظم صاحب کو بھی گھر جانا پڑا، اور جو ماحول پھر دھرنے کے لحاظ سے پیدا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو کہیں تو اس روایت کو ٹوٹنا چاہیے۔ یہ کھیل سیاسی اگر صرف کشمکش کا کھیل ہو اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا کھیل نہ ہو، اس میں عوام نہ آئے تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اور پارلیمان کے آداب ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، اور پاکستان کی پارلیمان تو اس طرز پہ بنائی گئی ہے جس کو کہ تمام پارلیمانوں کی ایک ماں کہا جاتا ہے، اور اس کی ہماری اپنی تاریخ بھی کم از کم 80-90 سال کی ہے کہ آپ 1935 کے بعد یا اس سے پہلے کہ ہندوستان میں غیر منقسم برٹش انڈیا تک آپ لے جائیں تو وہ اس قسم کی روایت موجود ہے۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مفاہمت کی ہو رہی تھی، مفاہمت کے لیے کچھ ایسے اقدامات حکومت کو لینے پڑیں گے جس سے یہ پتہ چلے کہ اس بارے میں وہ سنجیدہ ہیں۔ 3-4 چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح سے وہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے اس میں لچک آنی چاہیے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی تضحیک کرتے ہیں، دوسرے سے کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس میں کہ نفرت امیزی ہو، تو آپ دوسروں سے پھولوں کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کے گلے میں آ کے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ تلخی زیادہ بنی ہے، زبان نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو خراب کیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ایسے لوگ ارد گرد رکھے ہوئے ہیں جو بد کلامی کے ماہر ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان اور کلام سے بات شروع ہو، کنکریٹ سٹیپس اور ہم نے یہ روایت بھی دیکھی ہے پارٹی میں جو زوردار جواب دیتا ہے مخالفین کو وہ فیورٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، شاباش کسے ملتی ہے؟ اگر شاباشی آپ نے اس کو دینی ہے جو کہ سخت تلخ کڑوی زبان استعمال کرے مخالفین کے بارے میں، تو آپ ان کو شاید دے رہے ہیں، اسے چیتا قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں اپوزیشن اپنے رویے پر کوئی نظر ثانی کرے گی؟ مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ مفاہمت کی میز پر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس وقت وہ ہر صورت میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں، ہر آئینی عہدے کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ بات بھی ظاہر نہیں کرتی کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کر چکے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ایک فورم ملا ہوا ہے پارلیمان کا، جو پہلے انہوں نے غلطی کی وہ چھوڑ دیا تھا جب عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف کامیاب ہوئی تھی۔ اب وہ ملا ہوا ہے تو اس کو وہ استعمال کریں گے، اور اس طرح سے استعمال کریں گے جس طرح سے استعمال وہ کر رہے ہیں۔ مفاہمت میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز بھی سیاست میں ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جب تک کہ کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی پاکستان میں نہ آ جائے مفاہمت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چلے گا، اور میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں، انہوں نے اسی شور شرابے کے اندر اور اسی احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ اگر وہ آگے نہیں لے جانا چاہتے یا نہیں لے جا سکتے، یا کمزوریاں ہیں یا ڈر گئے ہیں یا خوف ہے، تو
اس کا پھر یہ مطلب یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست ہے یا مزاحمت ہے وہ ان کے خلاف وہ کامیاب ہو گئی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود، اور جہاں تک کہ ریاستی طاقت کا تعلق ہے، قانون ہے اور ریاست کے ادارے ان کے ہاتھ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، تو سب کچھ وہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. یہ ایوان کے اندر شور ہے، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. باہر کی جو احتجاج ہے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. مفاہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بنیادی نقطہ انتخابات کے نتائج کے بارے میں ہے. لیکن ایک بات آخر میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جمہوری اپوزیشن حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایشوز کے اوپر ہوتی ہے کہ قانون کون سا بن رہا ہے، اکنامک پالیسی کیا ہے کہ کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے اوپر مخالفت ہوتی ہے. نہ حکومت یہ کرتی ہے کہ چونکہ یہ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اس لیے ہم نے ان کے خلاف 100 مقدمے بنانے ہیں، 50 مقدمے کرنے ہیں. ایک اور بات کہ اگر مفاہمت شروع کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اعتماد سازی کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. فضا پیدا کرنی وہ ہوگی. اقدامات یہ ہے کہ خواتین بڑا زبردست ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مفاہمت نہیں ہوگی. ایک پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں پر ہم ہنگامہ رائی کی بات کر رہے ہیں، آج بیرسٹر گوہر جو ان کی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، ان کا پہلا بیان یہ ہے کہ ہم ہنگامہ رائی یا مزاحمتی سیاست نہیں کرنا چاہتے. میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے، لیکن وہ بھی کہتے کچھ ہیں، اس ایوان میں دیکھیں تو ہوتا کچھ ہے، وہ نا باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عمل کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نون لیگ کے پاس ایک کیپیبل معاشی ٹیم ہے؟ دیکھیں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ان کا حل کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. کہ یہ سارا یہ کہنا کہ مسائل ہیں حل نہیں ہے، پاکستان میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں وزیر اعظم ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا. وزیر اعظم ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے جس میں کہ ماہرین ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی لحاظ سے جن کا قد بڑا ہے کہ ان کی وہ مہارت ہو یا نہ ہو، ان کو وزارت یا ایک قلمدان ضرور ملنا ہے، اور اہمیت کسی اور حوالے سے ہوتی ہے. پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کے لیے جو اکانومسٹس ہیں، کئی دفعہ وہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے کئی حکومتوں نے کہ ہمارا بجلی کا بحران ہے، ان کو کس طرح سے ریسٹرکچر کرنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کا توانائی کا ہے کہ اس کو سستا کیسے کریں. جب تک آپ اس کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ گرین ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے جس میں کہ آپ نے بند بنانے ہیں، وہ نہیں کریں گے، بجلی سستی نہیں ہوگی. لوگوں کو بتانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو پبلک انٹیٹیز ہیں جو اتنا آپ کا پیسہ کھا رہی ہیں، ان کو آپ نے کس طریقے سے آف لوڈ کرنا ہے ریاست سے کے خزانے سے، یہ سب معلوم ہے. صرف بات یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو پرائیویٹائزیشن ہے، ڈی نیشنلائزیشن ہے، سرمایہ کاری لے آنی ہے. جب تک کہ پاکستان معاشی طور پر آگے نہیں بڑھے گا ہماری کہیں قدر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس حکومت نے بھی اگر ٹیک آف کرنا ہے تو معاشی محاذ کو بہتر انداز میں چلانا